پچھلے دنوں ایک دوست کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر کون سا گناہ زیادہ ہو رہا ہے. اس نے پھر چند گناہ گنوائے. سود ہے، زنا ہے، رشوت ہے، ظلم ہے، اور بھی چند ایک اور گناہوں کے نام اس نے لکھے یا بیان کیے. تو کسی کہنے والے نے پھر اس کو کہا کہ یہ ہر گناہ ہو رہا ہے، اور اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو سب برابر ہیں. زنا عام، بے حیائی اور بدکاری عام، فحاشی عام، رشوت کا بازار گرم، سودی لین دین ہو رہا ہے، پورے ملک کے اندر ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پورے ملک کے اندر ہو رہا ہے. تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہم یہ کہیں کہ اس کا گراف بڑھا ہوا ہے اور کسی کے بارے میں کہیں اس کا گراف نیچے ہے، گرا ہوا ہے. نہیں، سب برابر ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور پورا پورا ہو رہا ہے میرے دوستو. تو جب نت نئے گناہ انسان کرتا ہے نا، جب نت نئے گناہ کرتا ہے بندہ، تو اللہ رب العزت کی طرف سے نت نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں. اب دیکھو کہ ہمارے علاقے کے اندر، بلکہ ہمارا علاقہ کہ ہمارے ٹاؤن کے اندر دیکھ لیں کتنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، اور اگر ہم اپنے شہر کا جائزہ لیں تو ہم گن نہیں سکتے جتنی ڈاکٹر بیٹھے ہیں. نام تک ہم کو نہیں آتے، واقفیت تک نہیں ہے ہماری کہ کون کس کا اسپیشلسٹ ہے، کس بیماری کا. اور ایک ایک جب گزرنا ہوتا ہے نا وہاں سے، تو دیکھتے ہیں ان کے سائن بورڈ جو ہیں اس پہ لکھا ہوا ایک ایک ڈاکٹر اتنی اتنی بیماریوں کا وہ ماہر لکھا ہوا ہوتا ہے. عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے. جب انسان مختلف گناہوں میں مبتلا، نت نئے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کریم، اللہ رب العزت اپنے جوش مارتے اب ان کا انتقام، پھر وہ نت نئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. ڈاکٹر بہت ہیں، علاج ہو رہا ہے، ادویات استعمال ہو رہی ہیں، افاقہ نہیں ہو رہا. تو آج پورا بازار گرم ہے گناہوں کا، پورا بازار. ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک قول یہی اسی طرح کا ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ جب بندے گناہ کرنے لگ جائیں گے اور گناہ عام ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آفات و مصائب اور زمین سے آفات و مصائب جنم لیں گے. آسمان سے آفات کا نزول ہوگا. جمہوریت کا زمانہ ہے آج بھی. ووٹ جس کے کھاتے میں جتنا جاتے ہیں وہی کامیاب ہو جاتا ہے، فیصلہ اسی کے حق میں ہو جاتا ہے. تو آج مجموعی طور پر میرے پیارے ہمارے جو گناہ ہیں نا، اعمال جو ہیں وہ گناہ کے زیادہ ہو رہے ہیں. ہاں، مجموعی طور پر گناہ زیادہ ہو رہے ہیں ہم میں. تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ بس یہی کچھ ہو رہا ہے. بادل پھٹ پڑا، کب سنا تھا؟ آپ نے سنا تھا؟ نہیں نا، نہیں، ہم نے بھی نہیں سنا. بادل بھی پھٹتا ہے، بادل پھٹ گیا جی. آنن فانن سیلاب آیا شمالی علاقہ جات میں 2 ماہ پہلے. اچانک برساتی نالا آیا، ایسے ایسے پتھر وہ بہا کر لے آیا، کرینے اس کو نہیں اٹھا سکتی، کرینے نہیں اٹھا سکتی. گھروں کے اندر وہ پتھر آ پڑے. سمجھ سے باہر ہے یہ ساری چیزیں، سمجھ سے باہر ہیں. اب بھی اگر اب بھی ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ نہ لیا، اپنے گریبانوں میں نہ جھانکا، اپنا محاسبہ نہ کیا، توبہ اجتماعی نہ کی، اور جتنے بھی گناہ ہیں ان سے ہم نے برات کا اظہار نہ کیا، تو میرے دوستو جو کچھ آ رہا ہے نا، چکی چل رہی ہے، اب یوں ہونا شروع ہو گئی ہے. جب یوں چکی گھوم رہی ہے نا، تو پھر یوں تو تھا کچھ دانے جو تھے نا، وہ انی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں وہ جو چکی ہوتی ہے ہاتھ والی،
انی کے ساتھ کچھ دانے پڑے ہوتے ہیں، پھر رہے وہ دانہ کچھ بچ گیا، انی کے ساتھ چلا گیا تو بچ گیا۔ جب وہ چکی الٹ پھرتی ہے نا، پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، جو انی کے ساتھ دانہ تھا نا وہ بھی بچ نہیں پاتا، وہ بھی پس جاتا ہے، وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، وہ بھی آٹا ہو جاتا ہے۔ پیارے، چکی اب پہلے یوں چل رہی تھی، اب یوں چل رہی ہے، اب جو ہے نا خشک اور گیلی جا رہی ہیں۔ ہاں، اجتماعی من حیث القوم ہم گناہوں میں مبتلا ہیں۔ من حیث القوم، کون سا گناہ ہے جو ہم سے سرزد نہیں ہو رہا؟ کون سا وہ گناہ ہے جو بنی اسرائیل نہیں کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کرتے تھے، ہم نہیں کر رہے، امت محمدیہ کے نوجوان نہیں کر رہے، امت محمدیہ کے لوگ نہیں کر رہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں، وہ بھی کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ان پہ اللہ کی طرف سے عذابات آئے، سب ہستی سے مٹ گئے، اور وہی عذابات کا نزول شروع ہے۔ اب بھی وقت ہے، اللہ کو راضی کر لیں۔